السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ہم لوگ انشاءاللہ جو کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں، کیا نام ہے اس کتاب کا؟ عقيدة الطحاوية. عقيدة الطحاوية. جی، العقیدة الطحاویہ. الطحاویہ امام الطحاوی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے. تو کتاب شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم مؤلف رحمۃ اللہ علیہ الامام ابو جعفر الطحاوی ان کے متعلق کچھ معلومات حاصل کر لیں. کتاب کو اور کتاب کے منہج کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، کتاب کے مقام کو، مرتبے کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. بہت ہی عظیم کتاب ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کلیات میں، جامعات میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. حالانکہ 30-32 صفحے اس میں موجود ہیں. کتنے صفحے ہیں؟ 30-32 ہے نا؟ 32 ہیں ٹوٹل، اس میں سے کچھ یہ تعارف اور اس سب میں. ہاں، اتنی مختصر اور جامع کتاب ہے یہ، اللہ اکبر. تو آخر کون ہے جنہوں نے اس عظیم کتاب کو لکھا ہے؟ ان کی کنیت تھی ابو جعفر، نام تھا ان کا احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ بن عبد الملک بن سلمہ بن سلیم بن سلیمان بن جواب الازدی الطحاوی. یہ مصر کے رہنے والے تھے. الطحاوی یہ قریہ ہے وہاں پر، اس کے جی لکھا ہوا ہے المصری. تو ایک قریہ ہے الطحاوی، اس کی طرف مصر کے قریہ کی طرف منسوب ہے. بہت بڑے امام تھے، محدث تھے، فقیہ تھے. ان کی تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہے 229 یعنی 39 ہجری. جب شعور کو یہ پہنچتے ہیں تو قریے سے نکل کر مصر کے شہروں کا رخ کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اپنے خالو یا ماموں اسماعیل بن یحییٰ المزنی، جو کہ شوافی کے ائمہ میں سب سے زیادہ فقہ کا علم رکھنے والے تھے. اسماعیل بن یحییٰ المزنی یہ ان کے خالو ہیں. کن کے؟ امام طحاوی رحمہ اللہ کے. یہ شوافی کے ائمہ میں سے ہیں، بلکہ افقہ الامام تھے، بڑے ائمہ میں سے ہیں اور بڑے فقیہ امام سمجھے جاتے ہیں. تو ان سے انہوں نے علم حاصل کیا. علم کا دائرہ ان کا وسیع اس وقت ہوا کہ جب کئی مسائل میں، فقہی مسائل میں اپنے خالوں سے یا ماموں سے، کہ لفظ خال کا استعمال ہے یہاں پر، تو اس لیے میں خالو یا ماموں بول رہا ہوں میں، ورنہ ان کی پوری رشتہ داری کو دیکھنا پڑے گا مجھے یہ جاننے کے لیے کہ اسماعیل بن یحییٰ ان کے خالو تھے یا ماموں تھے. تو فی الحال ہم لوگ خالو ہی بول لیں گے. تو بہرحال یہ ان کے علم کا دائرہ اس وقت وسیع ہوتا ہے جب کئی مسائل میں اپنے خالو سے یا اپنے ماموں سے وہ یعنی غیر مطمئن ہو جاتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے استاذ یعنی اسماعیل بن یحییٰ المزنی آخر یہ مسائل کا جواب کہاں سے ڈھونڈتے ہیں اور یہ علم کہاں سے لے رہے ہیں. تو ان کو بھنک لگتی ہے کہ یہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والوں نے یا ان کے طلباء نے جو کتابیں لکھی ہیں اکثر اس کا مراجعہ کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ چیز دیکھی
تو پھر اپنے آپ کو بھی مطلب خود بھی براہ راست امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طلباء کی کتابوں کا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا، یعنی ان لوگوں سے علم حاصل کرنا شروع کیا اور اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کرنے لگ گئے، جبکہ یہ شافعی المسلک تھے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کو بہت مانتے تھے اور کہتے تھے کہ تمام فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو فقہ ہے وہ امثل المناہج ہے۔ امثل المناہج یعنی سب سے زیادہ مثالی فقہ ہے۔ لیکن کئی جگہوں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتووں سے اختلاف کرتے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کی تعریف کرنے کے باوجود کئی جگہوں پر ان سے اختلاف کرتے کہ امام صاحب نے یہ مسئلہ صحیح نہیں بیان کیا ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے۔ جیسے کہ ان کی مشہور کتاب ہے معانی الآثار، فقہ میں بڑی مشہور کتاب ہے جی، معانی الآثار ان کی کتاب ہے فقہ کی۔ اس کتاب میں فقہی مسائل انہوں نے ذکر کیا اور کئی جگہوں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی انہوں نے مخالفت کی ہے۔ اچھا، تو لوگوں کو جب یہ پتا چلا کہ یہ امام صاحب کو بڑا مانتے ہیں، تو اس وقت لوگ ان سے کہتے، جب مسائل ڈسکس کرتے لوگ ان کے ساتھ، تو لوگ یہ سمجھتے کہ یہ اپنے ہر سوال کا، ہر مسئلے کا جواب ان کے پاس وہی ہوگا جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بتایا ہے۔ جی، تو ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، جیسے ابن زولاق کوئی امام گزرے ہیں، عالم دین گزرے ہیں، سمعت ابا الحسن علی بن ابی جعفر الطحاوی یقول، سمعت أبي يقول وذكر فضل أبي عبيد الحضري وقال كان يذاكرني في المسائل فأجبته يوما في مسألة فقال لي ما هذا قول أبي حنيفة، یعنی لوگ ان کے ساتھ مسائل ڈسکس کرتے، تو کسی دن انہوں نے ایک مسئلے کے بارے میں کچھ بات کہی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو امام ابو حنیفہ کا مسلک نہیں ہے، یہ تو ان کا قول نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ او کل ما قاله ابو حنیفہ اقول به، او کل ما قاله ابو حنیفہ اقول به، کیا جو ابو حنیفہ نے بولا وہ ساری باتیں بولوں میں آپ کو؟ تو سامنے والے نے ان سے کہا کہ ما ظننتک الا مقلدا، ہم نے تو تمہیں مقلد سمجھا تھا کہ تم وہی بات کرو گے جو امام ابو حنیفہ نے کہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وَهَلْ يُقَلِّدُ إِلَّا عَصَبِي، ایک اور روایت میں ہے کہ وَهَلْ يُقَلِّدُ إِلَّا غَبِي، کہا کہ تقلید تو جو متعصب ہوتا ہے، متشدد ہوتا ہے، وہ کرتا ہے، یا پھر تقلید جو بیوقوف ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ بات پورے مصر میں مشہور ہو گئی، بلکہ یہ بعد میں اہل علم کے درمیان یہ ان کا جملہ مثل کے طور پر، مثال کے طور پر پیش کیا جانے لگا، کہاوت کے طور پر، کہ وَهَلْ يُقَلِّدُ إِلَّا عَصَبِي اور وَهَلْ يُقَلِّدُ إِلَّا غَبِي۔ بہرحال یہ ہمارے اسلاف تھے، ہمارے علماء تھے، ہمارے ائمہ تھے، یہ لوگ بھلے اصولوں میں کسی امام کو مانتے لیکن اندھا دھند نہیں مانتے تھے، آنکھوں پر پٹی باندھ کر نہیں چلتے تھے۔ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اس قدر چاہنے والے کہ اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کر دیا، شافعی مسلک کے ہونے کے باوجود، اس قدر قریب ہونے کے باوجود، اس قدر محبت ہونے کے باوجود وہ اندھے نہیں بنے۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں وہ بات کہوں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے؟ تو بہرحال یہ طلبۃ علم کی یہ شان ہے، یہ شان ہونی چاہیے طلبۃ العلم کی، کہ وہ بھلے جس مسلک سے
اپنے آپ کو منسوب کرے، بھلے جس مسلک کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، اپنے آپ کو حنفی کہے، شافعی کہے، مالکی کہے، حنبلی کہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں ائمہ کی کوئی بات کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے تو چھوڑ دے۔ یہ طلبۃ علم کی شان ہے۔ عامت الناس، جہلا، اب اغبیاء اور متعصبین کی نشانی ہے کہ وہ اندھے بن جاتے ہیں اور اندھے بن کر وہ عمل کرتے ہیں۔ بہرحال بہت سارے شیوخ کے پاس انہوں نے علم حاصل کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ تین سو علماء کے پاس انہوں نے علم حاصل کیا۔ جب بھی پتا چلتا ہے کہ مصر کو کوئی عالم دین آ رہے ہیں، فوراً ان کے پاس پہنچتے، اور جب تک وہ مصر میں رہتے انہی کے سامنے دانوے تلمس طے کرتے، مطلب طالب علم بن جاتے ان کے۔ یہ جذبہ اور یہ شوق تھا ان کا کہ پھر علماء نے، اللہ نے ان کو اس مقام پر پہنچایا کہ علماء کو، بڑے بڑے علماء کو یہ کہنا پڑا کہ کان الطحاوی ثقة ثبتا فقیها عاقلا لم يخلق مثله۔ اللہ اکبر! یہ علماء کو کہنا پڑا کہ امام طحاوی یہ یعنی قابل بھروسہ، قابل اعتماد ثقہ، بالکل مبالغے کا صیغہ ہے، مکمل ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، فقیہ تھے، عقل مند تھے، ایسے کہ پھر ان کے بعد کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا اس قدر سمجھدار، مطلب طحاوی جیسا کوئی نہیں آیا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اتنے بڑے مورخ ہیں، اپنی تاریخ میں الکبیر میں لکھتے ہیں کہ الفقیہ المحدث الحافظ۔ امام طحاوی فقیہ تھے، محدث تھے، حدیثوں کے حافظ۔ حافظ سے مراد قرآن کے حافظ نہیں جو آج کل ہم لوگ لگا لیتے ہیں یہاں پر ہندو پاک میں، وہ حافظ یعنی احادیث کے حافظ ہوتے۔ احد الاعلام، کہا کہ یہ اعلام علم کے جو منارے تھے یا پہاڑ تھے ان میں سے ایک تھے، وَكَانَ ثِقَةً ثَبْتًا فَقِيهًا عَاقِلًا۔ حتیٰ کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں ان کی تعریف کی، کہا کہ احد الثقات الاثبات والحفاظ الجہابذہ۔ اللہ اکبر! یعنی ثقات ایسے محدثین میں سے تھے جو قابل بھروسہ ہیں، ایسے فقہاء میں سے تھے جو قابل بھروسہ ہیں۔ تو بہرحال ان کی تصانیف میں عقیدہ تحاویہ ہے جو ہم لوگ انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں، معانی الآثار ہے فقہ میں، اسی طرح اور بھی مشکل الآثار بھی ان کی کتاب ہے، شرح الجامع الصغیر والکبیر انہوں نے لکھی ہے، نوادر الفقہیہ انہوں نے لکھی ہے، ایسی بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کا مصر ہی میں سن 321 ہجری میں انتقال ہو جاتا ہے، رحمہ اللہ رحمتا واسعہ۔ تو یہ کچھ مختصر سا ایک تعارف تھا امام طحاوی رحمہ اللہ کا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم لوگ براہ راست کتاب میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔